اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، آج کی میری اس کہانی کا موضوع ہے روزانہ ایک سیب کھانے کے فائدے۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ ایک سیب روزانہ کھانے کی عادت ڈاکٹر کو انسان سے دور رکھتی ہے، جس کو طبی سائنس نے کافی حد تک درست بھی مانا ہے۔ مگر کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایک سیب روزانہ ڈاکٹر کو دور کیسے رکھ سکتا ہے؟ دوستو، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے، بلکہ آپ کا فائدہ ہوگا کہ میری طرف سے آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے گا۔ در حقیقت سیب ایک جادوئی پھل ہے جو اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامنس، فائبر اور دیگر غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے، جس کی دنیا بھر میں 7,500 سے زائد اقسام دستیاب ہیں۔ یہ پھل صحت کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اس کے ساتھ مٹھاس کی خواہش کو بھی پوری کرتا ہے، جبکہ پیٹ کو بھرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تو جانیں کہ صرف ایک سیب کو روزانہ کھانا آپ کو کس حد تک فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ایک درمیانے حجم کے سیب میں 95 کیلوریز، 25 گرام کاربوہائیڈریٹس، 4 گرام فائبر، وٹامن سی کی روزانہ درکار مقدار کا 14% حصہ، پوٹاشیم کی روزانہ درکار مقدار کا 6% حصہ اور وٹامن کے کی روزانہ درکار مقدار کا 5% حصہ جسم کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کاپر، میگنیز، وٹامن اے، ای، B1، B2 اور B6 بھی جزو بدن بنتے ہیں۔ سیب پولی فینولز کا حصول کا بہترین ذریعہ ہے جو صحت کے لیے متعدد فوائد کے حامل مرکبات ہیں۔ سیب کو چھلکوں سمیت کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ فائبر کا 50% حصہ اور پولی فینولز کی بیشتر مقدار چھلکوں پر موجود ہوتی ہے۔ جسمانی وزن میں کمی کے لیے بھی بہترین ہے۔ سیب فائبر اور پانی سے بھرپور پھل ہے اور دونوں پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرنے کا احساس دلاتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ جو افراد کھانے سے قبل سیب کے ٹکڑے کھاتے ہیں، انہیں پیٹ بھرے رہنے کا احساس دیگر کے مقابلے میں زیادہ دیر تک ہوتا ہے۔ اسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کھانے کے آغاز میں سیب کھاتے ہیں وہ دیگر کے مقابلے میں اوسطاً 200 کم کیلوریز جذب بدن بناتے ہیں۔ زیادہ جسمانی وزن کی حاملہ 50 خواتین پر 10 ہفتوں تک جاری رہنے والی ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا، جن کی خواتین نے سیب کھانا معمول بنایا، ان میں دیگر کے مقابلے میں اوسطاً 1 کلو گرام جسمانی وزن زیادہ کم ہوا۔ مزید برآں سیب میں موجود کچھ قدرتی مرکبات بھی جسمانی وزن میں کمی میں ممکنہ طور پر مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دل کو صحت مند بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ سیب کھانے کی عادت اور امراض قلب جیسے ہارٹ اٹیک اور فالج وغیرہ کے خطرے میں کمی کے درمیان تعلق دریافت ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ سیب میں حل ہونے والے فائبر کی موجودگی ہے، جو خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مددگار عنصر ہے۔ اسی طرح پولی فینولز اینٹی آکسیڈنٹ اثرات کے حامل مرکبات ہیں۔ خاص طور پر فلیونوئڈ نامی پولی فینول بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لا سکتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے ایک تجزیے میں دریافت کیا گیا تھا کہ غذائی شکل میں فلیونوئڈز کا زیادہ استعمال فالج کا خطرہ 20% تک کم کر سکتا ہے۔ فلیونوئڈز بلڈ پریشر، نقصان دہ کولیسٹرول اور تکسیدی تناؤ میں کمی لا کر امراض قلب کی روک تھام میں مدد دیتے ہیں۔ ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ ایک سیب کھانے کا اثر ان ادویات جیسا ہوتا ہے جو کولیسٹرول کی سطح میں کمی لانے کے لیے کھائی جاتی ہیں، یعنی یہ پھل امراض قلب سے موت کا خطرہ ادویات کی طرح کم کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس کے خطرے میں کمی۔ متعدد تحقیقی رپورٹس میں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ سیب سے لطف اندوز ہونا ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ کم کر سکتا ہے۔ ایک اور بڑی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ ایک سیب کھانے سے ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ 28% تک کم کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں چند سیب کھانے سے بھی یہی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ سیب میں موجود پولی فینولز لبلبے میں موجود بیٹا خلیات کو ٹیشوز کو نقصان پہنچنے سے بچا سکیں۔ یہ بیٹا خلیات جسم کے لیے انسولین بناتے ہیں اور ذیابیطس ٹائپ 2 کے شکار افراد میں ان خلیات کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ معدے میں موجود صحت کے لیے مفید بیکٹیریا کی نشوونما سیب میں فائبر کی ایک قسم پیسٹین موجود ہوتی ہے جو پروبائیوٹک کی طرح کام کرتی ہے، یعنی معدے میں موجود بیکٹیریا کی غذا ثابت ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت
इस फाइबर को हजम नहीं कर पाती और ये फाइबर कोलून में पहुंच जाती है, जहां ये फ़ायदेमंद बैक्टीरिया के नशोनुमा को तेज़ करती है। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन तौर पर यही वजह है कि सेब का इस्तेमाल मोटापे, ज़ियापीतस टाइप 2 और इमराज कल्ब से बचाने में मदद देता है, कैंसर से मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ देता है। टेस्ट ट्यूब तहकीकी रिपोर्ट्स में सेब में मौजूद नबाताती मरकबात और कैंसर के ख़तरे में कमी के दरमियान ताल्लुक़ को साबित किया गया है। इसी तरह ख़वातीन पर होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि सेबों को खाना कैंसर से मौत के ख़तरे को कम करता है। साइंसदानों का मानना है कि इस फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और वर्म कुश असरात कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ देने में बहुत ज़्यादा मुमकिन किरदार अदा करते हैं। दमा से लड़ने में मदद देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर सेब फेफड़ों को तकसीदी तनाव से बचाने में मदद दे सकते हैं। 65,000 से ज़ायद ख़वातीन पर होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो ख़वातीन ज़्यादा सेब खाती हैं, इनमें दमा का ख़तरा कम हो जाता है। रोज़ाना एक बड़ा सेब खाना इस बीमारी का ख़तरा 10% तक कम कर सकता है। सेब के छिलकों में मौजूद फ्लेवोनोइड मदाफ़ती निज़ाम को रेगुलेट करने और वर्म को कम करने में मदद देता है। ये दोनों ही दमा और एलर्जी के रद्द अमल के रोकथाम में मददगार साबित हो सकते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाता है। मुहक्किकीन का मानना है कि सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और वर्म कुश मरकबात हड्डियों की मजबूती और कसाफत को बेहतर करते हैं। कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स में साबित हुआ है कि सेब खाने की आदत के हड्डियों की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो ख़वातीन सेब खाती हैं, इनके जिस्म में कैल्शियम की कमी दीगर के मुकाबले में कम होती है। दिमागी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। सेब का जूस उम्र बढ़ने से दिमागी तौर पर आने वाली तनज़ली की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है। जानवरों पर होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि सेब के जूस के इस्तेमाल से दिमागी टिश्यूज़ में जमा होने वाले नुकसानदेह रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ की शरह कम होती है और दिमागी तनज़ली का ख़तरा कम होता है। सेब का जूस एक दिमागी ट्रांसमीटर को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जो उम्र के साथ तनज़ली का शिकार होता है, जिसकी कमी मुख्तलिफ अमराज का ख़तरा भी बढ़ाती है। इसी तरह मुहक्किकीन ने चूहों पर होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया कि जिन जानवरों को सेब खिलाए गए, इनकी याददाश्त नौजवानी की उम्र जैसी हो गई। यानी फल में भी वही मरकबात मौजूद होते हैं जो सेब के जूस में होते हैं, और जूस के मुकाबले में फल को खाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे जिस्म को दीगर फ़वाइद भी मिलते हैं, जिनका जिक्र पहले हो चुका है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँ, आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपने वालिदैन, बहन भाइयों और अकरबा के साथ साथ अपने हमसायों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।